بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے محبوب اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ اس ماہ مبارک کے اندر اس دنیا پر تشریف لے آئے اور اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام بنایا تھا کائنات کا، ایک سلسلہ چلایا تھا انسانیت کا، جو اس کا خاص مقصد تھا وہ پورا ہوا چاہتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن عظیم بھی اور ذخیرہ احادیث بھی اسی بات پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہیں اور توجہ دلاتی ہیں کہ پہلے انبیاء آئے، ان کے دور گزرے، ان کے زمانے گزرے، ان کی امتیں گزری، ان میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی نبوت اور رسالت میں آپ کے اوپر جو کائنات کے رب نے انعامات فرمائے، جو خصوصیات دی ہیں، ان میں اور گزشتہ امتوں میں انبیاء کے اندر واضح فرق نظر آتا ہے۔ پچھلی امتیں ایسی تھیں کہ مختصر لوگ تھے اور ان کا دین ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ ان کو جو اللہ رب العالمین نے احکامات عطا فرمائے تھے وہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے، جب تک نبی ہے وہ شریعت چل رہی ہے، جب تک پیغمبر اس امت کے درمیان موجود ہے وہ امت اور اس کا نظام اور اس کی شریعت چل رہی ہے، کلمہ چل رہا ہے۔ جب وہ نبی چلا جاتا، یہ بعض ایسی امتیں گزری ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت دینے کے باوجود، مسلسل محنت کے باوجود، وہ امت اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتی چلی جاتی تو اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا، تو وہ امت ختم ہو جاتی۔ پھر نیا نبی آتا، پھر نئے لوگ آتے، پھر نیا زمانہ آتا، پھر نئی شریعت آتی، نیا کلمہ آتا، سب کچھ تبدیل ہو جاتا۔ تو انبیاء بھی وہ چلے گئے، دوسرے آ گئے، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن عظیم کے اندر تذکرہ ہے اس کے مطابق تقریباً 950 سال، 950 سال، 2-4 سال نہیں، 8, 10, 12 سال نہیں، 100-200 سال بھی نہیں، پورے 950 سال تک اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے۔ اور اس سارے زمانے اور محنت کے نتیجے میں چند آدمی مشرف با اسلام ہوئے، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں کہ آپ دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ کا دین چل رہا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تب بھی آپ کا دین کمزور نہیں ہوا، تب بھی آپ کا دین ختم نہیں ہوا، اور صبح قیامت تک آپ کا دین جاری و ساری رہنا ہے اور مسلمان اس دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ واضح فرق ہے۔ اور نبی آئے خاص وقت تک کے لیے، ان کے جانے کے بعد ان کی نبوت ختم، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور ظاہری پردہ بھی فرما گئے، لیکن اب تک آج کم و بیش 1500 سال گزر چکے ہیں ہمارے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دین آج تک چل رہا ہے، قرآن آج تک چل رہا ہے، کلمہ آج تک چل رہا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ صبح قیامت تک یہی دین چلتا رہے گا،
یہی قرآن چلتا رہے گا، یہی اسلام چلتا رہے گا، یہی احکامات چلتے رہیں گے، شریعت محمدی پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور وہ دن کہ جس دن اس نبی پر ایمان رکھنے والا ایک شخص دنیا پہ موجود نہیں ہوگا نا، اس قرآن کو پڑھنے والا ایک شخص دنیا میں موجود نہیں ہوگا نا، تو وہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ قیامت قائم کر دے گا، لیکن اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ امتیازی شخصیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ باتیں بڑی قیمتی اور اہم باتیں ہیں اور عقیدے کی باتیں ہیں کہ اب اگر کوئی نبی بھی آئے گا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، وہ امت کو اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، حالانکہ وہ اپنے وقت میں اللہ کے نبی رہ چکے ہیں، وہ اپنے وقت کے اندر اپنا کلمہ بھی رکھتے تھے، لوگوں کو سکھلاتے بھی تھے، لوگ ان پر ایمان بھی لے آتے، ان کی اپنی امت بھی تھی، سب کچھ تھا، کتاب بھی ملی ہوئی تھی اللہ کی طرف۔ لیکن اب اگر وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، تو اب وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ اب وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ کلمہ ہمارے نبی والا پڑھیں گے۔ اب وہ اپنی شریعت کی تبلیغ لوگوں کو نہیں کریں گے، وہ ہمارے نبی کی شریعت کی جتنی تبلیغ ہے، قرآن عظیم ہے، ذخیرہ احادیث ہے، تو اس چیز کی وہ تبلیغ لوگوں کو کریں گے۔ تو پچھلے انبیاء اور امتیں اور ہمارے نبی اور ہماری نبی کی یہ جو امت ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں، ہم اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ امت، اس میں کتنا فرق ہے۔ پچھلے زمانے دیکھیں، پچھلی امتیں دیکھیں، اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں اس کی، ہر شخص کی سینکڑوں سال عمر، تو وہ محنت اور مشقت کرتے اور نیکی کے کام کرتے، بھلائی کے کام کرتے، بہت ساری نیکیاں سمیٹ لیتے تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، پچھلی امتیں تو بہت ساری نیکیاں جمع کر کے گئی ہیں، ان کے پاس سینکڑوں سال کی عمر ہوا کرتی تھی، آج ہمارے زمانے کے اندر لائف کی ایوریج کم ہو گئی ہے، زندگی کا دورانیہ کم ہو گیا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، حد 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد تو بندہ خود بھی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے کہ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رشتہ دار بھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ادھر سینکڑوں سال زندگی بسر کر رہے ہیں اور صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ تو اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے سینکڑوں سال عبادت کی اور ہم درجنوں سال، 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، 50 سال، 60 سال عمر کے ہیں، اور اس میں ہم کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح انبیاء میں فرق ہے، اسی طرح امتوں میں بھی فرق ہے۔ پچھلی امتیں نیکیاں کرتی تھیں، لیکن اجر ان کو ان کی نیکی کا ملتا تھا، لیکن میری امت کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات بھی رکھ دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر وہ مسلمان حاصل کر لے، اس کو پا لے اس رات کو، تو ہزاروں سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اگر اس رات مسلمان بیٹھ کر اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے۔ تو جس طرح امتوں کے اندر فرق ہے، انبیاء کے اندر فرق ہے، اسی طرح احکامات کے اندر بھی فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت سارے خصوصیات رکھی ہیں، بہت سارے پیکیجز رکھے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ملا ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کے امت کے لوگ ہیں۔ ویسے اللہ کو ہر بندہ پیارا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کو عزیز ہے، لیکن اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی نسبت سے محبوب کے امت کے لوگ زیادہ عزیز ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نافرمان ہیں، وہ الگ بات ہے
کہ ہم فاسق و فاجر ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ہم توبہ نہیں کرتے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کریم ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، آؤ میری دربار کے اندر، آؤ مسجد کے اندر، آؤ اپنے دکھڑے لے کر، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں اور گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ شرط یہ ہے میرے در پہ آؤ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ بھی کرو اور توبہ بھی پکی توبہ کرو، اس پر کار بند بھی رہو، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عنوان بہت بڑا بحر بے کراں ہے، لیکن اس بحر بے کراں سے جتنے بھی موتی بندہ اٹھائے اور اپنے سینے کے اندر اس کو سجائے تو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس لفاظی ہو، صرف بیان کرنا مقصود ہو، صرف سماعت کرنا مقصود ہو، لوگوں کو جمع کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ بندہ ایک ہی کافی ہے، بندے چار بھی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو بھی اگر بیان کیا ہے، نبی کی سیرت کے اس سمندر میں غوطہ کھا کر ایک موتی بھی اگر نکال کر سامنے رکھا ہے تو اس موتی پر کما حق ہو، جس طرح اس موتی کا حق ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔